سکون پات۔ پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت بیان کی، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے پے در پہ، ایک آسمان پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان پھر اس کے اوپر تیسرا۔ ہم ابھی تک پہلے آسمان کو نہیں دیکھ پائے ہیں۔ کتنی بڑی کائنات ہے نا، جو سائنسدان بتاتے ہیں آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ ساری پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے، پہلے آسمان کے نیچے۔ اس کے بعد کتنی بڑی چھت ہوگی جو اس سے بھی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر، یعنی آپ اس، اور آسمان ایسے گول ہے، ایسے نا جیسے کھوپڑی میں دماغ رکھا ہوا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ناریل کی طرح پیک کیا ہوا ہے اس کائنات کو، پیک کیا ہوا ہے۔ اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے انا لموسعون، ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں، تو پھیل بھی رہی ہے، یہ رکی بھی نہیں ہے۔ اب وہ پھیلنے کے انداز کیا ہے، آسمان پھیل رہا ہے یا آسمان کے اندر، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آسمان ہی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو جو اوپر خول ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پھلوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، تو پھل کی گروتھ سے وہ چھلکا بھی آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، گرو کرتا ہے۔ ہمارے اوپر ایک کھال ہے نا، ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی دیکھا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، کھال وہی ہیں، ہماری اسکن وہی ہے، تو ہم تو عجیب سے ہو جائیں گے نا، پھنس جائیں گے اس کے اندر۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بہت طاقت بر آسمان بنائے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو پھیلا بھی رہے ہیں، تو یہ کائنات پھیل بھی رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے مخاطب تو رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں دیکھے گا۔ یہ بھی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہر چیز میں ایک الگ ہی مینجمنٹ، ہر چیز میں ایسا لگتا ہے اس سے بہتر اس کو بنانا ممکن تھا ہی نہیں۔ پرندوں کی چونچیں دیکھ لو خالی آپ، کچھ پرندوں کی چونچ کیسی ہوتی ہے، مڑی ہوئی۔ آپ نے طوطے کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے کہا یار یہ مڑی ہوئی ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیدھا کر دو، مر جائے گا تھوڑے دنوں میں، کیونکہ اس کی جو خوراک ہے نا، جس انداز کی اللہ نے خوراک دی ہے، اس کی خوراک کے لحاظ سے مڑی ہوئی چونچ ہی اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو چونچ کیسی بنا دی، مڑی ہوئی۔ اگر یہ اتفاق سے بنے ہوتے تو ہول سیل کے حساب سے چونچیں پڑی ہوئی ہوتی، مختلف پرندوں کے لگ جاتی وہ جا کے۔ کیا خیال ہے، کوئی بھی کسی کے ارتقاء کے نجی میں فٹ آ گئی، ایسا تھوڑی ہو رہا ہے بھائی، ہر پرندے کی چونچ اس کے حساب سے فٹ کی جا رہی ہے۔ یہ جو پانی میں شکار کرنے والے پرندے ہیں، سارس وغیرہ، ان کی چونچیں کیا ہوتی ہیں، لمبی، پورے چپو ہوتے ہیں، یہ وائپر کی طرح نا پانی کے اندر یہ باہر کھڑے ہو کے ایسے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور چمچ کی طرح نا پڑک کر کے مچھلی کو پکڑا۔ اور ایسے ایسے پرندے اتنے بڑے بڑے، اب ان کو اللہ نے سائز چھوٹا دیا، چونچیں بہت بڑی دے دی ہیں، تاکہ ایک ٹائم پہ نا تم زیادہ مچھلیاں لے جا سکو۔ اب وہ کئی مچھلیاں لے کے نا اپنے ادھر یہاں منہ میں جمع کرتے رہتے ہیں، پھر حسب توفیق جب ان کو فرصت ملتی ہے آرام سے ایک ایک مچھلی چبا کے کھاتے ہیں، ٹائم کم ہے ان کے پاس۔ ہر جانور کا آپ دیکھ لو ایسے۔ اچھا، گروتھ ریشو کا بڑا عجیب حساب ہے، جن جانوروں کی میں موت کا ریشو زیادہ ہے ان کا گروتھ ریشو بھی زیادہ ہے، جن جانوروں میں موت کا ریشو کم ہے ان کا گروتھ ریشو بھی کم ہے۔ مچھلیاں ہزاروں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ ایک صرف سمندر کی مثال دیکھیں نا، میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں نا، ہزاروں، ایک مادہ سے ہزاروں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر سمندر کی مچھلی کی جو ماں ہے نا، بچوں کی ماں، وہ بچوں کو ایسے پالتی نا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پالتی ہے، سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اتنا گروتھ مچھلیوں کی بڑھ جاتی کہ مچھلیوں نے سمندر کی ساری مخلوق کو ختم کر دینا تھا، جتنی گرینری سمندر کے اندر، پودے مودے سب ختم، مچھلیاں ہی ہوتی اور پانی ہوتا۔ اور تھوڑے دنوں میں جب ساری غذا ختم ہو جاتی سمندر کی، یہ خود بھوک سے مر کے ختم ہو جاتی۔ اللہ نے کیا نظام بنایا، ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ماں ان کو پالے گی نہیں بلکہ ان کی دشمن ہے۔ پیدا ہوتے ہی کھانا شروع، ٹک ٹک ٹک، 4-6 بچ گئے، یہ ان کی قسمت ہے۔ گروتھ ریشو قدرت نے کیا بولو، خود ہی کنٹرول کر لیا۔ سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے نا مادہ اس کی، اور بچے بھی کتنے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں انڈے دیتی ہے، بچے سانپ کے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں اگر سانپ کے بچے سانپ کی مادہ دشمن بن کے کھانا نہ شروع کر دینا تو ریگستانوں میں، صحراؤں میں سانپ ہی سانپ نظر آئے آپ۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا، جب بچے نکلتے ہیں تو ماں ڈائن بن کے ان بچوں کو بولو کھانا شروع کر دیتی، کھا کے ختم۔ 2-4 بچ کے نکل لیے تو وہ بڑے ہو گئے، بس کیسا نظام۔ اور جن کا گروتھ ریشو اسپیڈ زیادہ نہیں، جیسے انسانوں کی سال میں ایک ہی پیدا ہوگا، بہت زیادہ جڑواں ہو گئے، یا اور مخلوق میں ایسا ہے
پینگوئن جو ہے نا جو سرد علاقوں میں رہتا ہے, اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کو پالتے ہیں, کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بہت زیادہ کم ہے, بہت کم بچے دیتے ہیں یہ, اور بچوں طوفانی ہواؤں سے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, یہ اتنی محنت سے بچوں کو پالتے ہیں کہ اتنی محنت سے انسان نہیں پال رہا ہوتا اپنے بچوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ سب کیا ہے, ایک پلان ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو دیکھتے ہیں بارشیں جب برستی ہیں بعض دفعہ اتنی برس جاتی ہے کہ پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ برستی نہیں ہے, نل کے کھولو تو پانی نہیں آ رہے, اس میں پانی نہیں ہے, بھائی ڈیم خالی ہو گئے. تو اگر رحمان کی اس تخلیق میں مینجمنٹ ہوتی تو بارش بڑی تمیز سے ہوتی. کیا خیال ہے, جب پانی کی ضرورت ہوتی بارش ہوتی, جب ضرورت ختم ہو جاتی بارش ختم. تو یہ بھی ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. خوب سمجھ لو, مینجمنٹ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی, مینجمنٹ ہے مگر کس کے, اللہ کے مطابق ہوگی. وہ اسی کو مینجمنٹ سمجھتا ہے, تاکہ لوگ حادثوں سے بھی ڈرتے رہیں, تاکہ لوگ خدا کی طرف توجہ بھی کرتے رہیں. بھائی قحط بھی پڑ سکتا ہے تو خدا سے مانگو, زلزلے بھی آ سکتے ہیں وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نظر میں مینجمنٹ ہی ہے, تاکہ لوگ ڈریں, موت سے بھی ڈریں. اب بارش اگر بالکل ہی تمیز سے ہوتی تو لوگ بارش سے بچنے کا انتظام کرتے کیا؟ اس لیے اس نے یہ جو ہوتا ہے نا حادثاتی موت ہو گئی, بندہ اچانک مر گیا, یہ وبائیں آ گئی, موت کا ریشو بڑھ گیا, یہ بھی اسی مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے, تاکہ انسان اتنا بے سکون ہو کے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے کہ اب وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چھوڑ دے اور ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی بھی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, جبکہ اس کائنات میں تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ مینجمنٹ ہے. جو آپ کو, اور جو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں مینجمنٹ نہیں ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے, حقیقت میں ڈیپلی جب آپ غور کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ.